आदाब हैदराबाद। जश्न मिलाद मुर्तज़ा है आज, जश्न मिलाद मुर्तज़ा है आज। जश्न ज़हूर मौलूद काबा हज़रत अली इब्न अबी तालिब तमाम मोमिनीन व मोमिनात को बहुत बहुत मुबारक। नाज़रीन, आज विलादत मौलूद काबा है। जी हाँ, यानी 13 रजब को ऐन जौफ़े काबा में मौला की विलादत हुई। अमीरुल मोमिनीन, दारैन का बादशाह, कायनात का हादी, वारिस मिंबर रसूल, अल्लाह ने जितनी फ़जीलतें मेरे मौला को अता की हैं, इतनी फ़जीलतें किसी और को नसीब नहीं हुई। तो खुदा का है, तेरा है या अली, तेरे चर्चे करें मुस्तफ़ा या अली। सारी दुनिया का तू है मुश्किल कुशा, या अली या अली। क्या अपने क्या बेगाने, क्या दोस्त क्या दुश्मन, सभी मेरे मौला के क़ायल हैं। नाज़रीन, किसी शायर ने क्या खूब कहा, क्या तेरी सखावत हो बयां, क्या तेरी इज़्ज़त, क्या तेरी सखावत हो बयां, क्या तेरी इज़्ज़त। काबे में विलादत हुई, मस्जिद में शहादत। इस अजीम शख्सियत को नजराना अक़ीदत पेश करने के लिए दूरदर्शन केंद्र हैदराबाद हर साल जश्न मौलूद काबा का प्रोग्राम टेलीकास्ट करता आ रहा है। चुनाचे इस साल भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। जनाब मीर हादी अली और साथी मनक़बत पढ़ेंगे, हैदर अली और साथी क़सीदा पढ़ेंगे, मीर तुराब अली तुराब मनक़बत पढ़ेंगे। मौलूद काबा के उन्वान से डॉक्टर निसार हुसैन हैदर आगा साहब तकरीर करेंगे और मैं फ़ातिमा निखत इस प्रोग्राम की निज़ामत कर रही हूँ। आइए देखते हैं जश्न मौलूद काबा। नारे सलवात। पत्थर पे अलम दीन का गाड़ा किसने, पत्थर पे अलम दीन का गाड़ा किसने, ललकार के मरहब को पछाड़ा किसने, पत्थर पे अस्हाबे पैगंबर तो सभी थे हाजिर, बोलो दरे खैबर को उखाड़ा किसने, पत्थर पे। एक नारे सलवात। जश्न मिलादे मुर्तज़ा है आज, जश्न मिलादे मुर्तज़ा है आज, जोश पर रहमते खुदा है आज, जश्न मिलादे मुर्तज़ा है आज, जश्न मिलादे मुर्तज़ा है आज, जोश पर रहमते खुदा है आज। आमद शाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला आमद शाह औसिया है आज, मोमिनों को खुशी सिवा है आज, दरे गुलजार कुल्दवा है आज, गुंचे बाग दिल खिला है आज, जश्न मिलादे मुर्तज़ा है आज, जश्न मिलादे मुर्तज़ा है आज, जोश पर रहमते खुदा है आज। शाह हर दो सरा
شاہ ہر دو سرا ہوا پیدا زوج خیر النساء ہوا پیدا نور پاک خدا ہوا پیدا آج امام خدا ہوا پیدا جشن میلاد مرتضیٰ ہے آج جشن میلاد مرتضیٰ ہے آج جوش پر رحمت خدا ہے آج صاحب اقتدار آپ صاحب اقتدار آپ پہنچا اور شہ نامدار آپ پہنچا سرور ذی وقار آپ پہنچا نور پروردگار آپ پہنچا جشن میلاد مرتضیٰ ہے آج جشن میلاد مرتضیٰ ہے آج جوش پر رحمت خدا ہے آج نفس خیر الانام اللہم صلی علی محمد نفس خیر الانام پہنچا شاہ ذوالاحترام پہنچا سرور ذی وقار پہنچا اپنا پہلا امام پہنچا جشن میلاد مرتضیٰ ہے آج جشن میلاد مرتضیٰ ہے آج جوش پر رحمت خدا ہے آج لن ترانی کیا نہیں کوہ مولا علی پہ کیا ہے آج روشنی برق کے سوا ہے آج ذکر لوگوں میں جا بجا ہے آج ایک سے ایک کہہ رہا ہے آج جشن میلاد مرتضیٰ ہے آج جشن میلاد مرتضیٰ ہے آج جوش پر رحمت خدا ہے آج سب دعائیں مانگے اس گھڑی پہ ہم سب دعائیں مانگے اس گھڑی پہ ہم دیکھے ہوتا ہے کیا خدا کا کرم سچ میں کہتا ہوں کھا کے حق کی قسم رد نہ ہوگی دعا کوئی اس دم جشن میلاد مرتضیٰ ہے آج جشن میلاد مرتضیٰ ہے آج پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد کائنات روشن ہے کعبہ مسکراتا ہے کائنات روشن ہے کعبہ مسکراتا ہے کیا قبر زمانے میں کون آنے والا ہے آتے ہی علی کے ایک اللہم صلی علی محمد و آل محمد آتے ہی علی کے ایک انقلاب آیا ہے کل جو گھر بتوں کا تھا اب وہ گھر خدا کا ہے کل جو گھر بتوں کا تھا اب وہ گھر خدا کا ہے صدق تیرے میسم یہ محمد و آل محمد فیض عشق مولا ہے ورنہ دار پر چڑھ کر
کون مسکراتا ہے ورنہ دار پر چڑھ کے کون مسکراتا ہے کاش تو کوئی کہہ دے یہ میری تمنا ہے چل نجف تیرا مولا تجھ کو یاد کرتا ہے چل نجف تیرا مولا تجھ کو یاد کرتا ہے کائنات روشن ہے کعبہ مسکراتا ہے جب کسی نے مولا کے محمد علی محمد جب کسی نے مولا کے آگے سر اٹھایا ہے ذوالفقار نے پوچھا کیوں مزاج کیسا ہے خادمان حیدر میں نام تیرا لکھا ہے اے سید تو آخر اور چاہتا کیا ہے اے سید تو آخر اور چاہتا کیا ہے کائنات روشن ہے کعبہ مسکراتا ہے کیا قبر زمانے میں کون آنے والا ہے کائنات روشن ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد ازل سے تا ابد بس یا علی کی ازل سے تا ابد بس یا علی کی صدائیں آ رہی ہے ہر نبی کی صدائیں آ رہی ہے ہر نبی کی صدا ہاتف کی یہ خیبر میں آئی صدا ہاتف کی یہ خیبر میں آئی ضرورت ہے یہاں ناد علی کی ضرورت ہے یہاں ناد علی کی زباں پر ورد کرتا جا مسلمان زباں پر ورد کرتا جا مسلمان علی مولا علی مولا علی کی علی مولا علی مولا علی کی ہمیں دنیا و دین میں آخرت میں ہمیں دنیا و دین میں آخرت میں ضرورت پانچ کی بارادری کی ضرورت پانچ کی بارادری کی علی مشکل کشا ہے ہر صدی کا علی مشکل کشا ہے ہر صدی کا صدائیں آ رہی ہے ہر صدی کی صدائیں آ رہی ہے ہر صدی کی علی سے بغض دوزخ کے ہیں شعلے علی سے بغض دوزخ کے ہیں شعلے علی سے عشق راحت زندگی کی علی سے عشق راحت زندگی کی آخش ہے میرے مولا سرہانے آ گئے ہیں میرے مولا سرہانے آ گئے ہیں
ضرورت ہی نہیں ہے اب کسی کی، ضرورت ہی نہیں ہے اب کسی کی، علی کی مدح سے تربت میں اپنی، علی کی مدح سے تربت میں اپنی، تراب مدح نے روشنی کی، تراب مدح نے روشنی کی، علی کی مدح کرتا ہے تراب اب، علی کی مدح کرتا ہے تراب اب، اسے ہے فکر بس مدح علی کی، اسے ہے فکر بس مدح علی کی۔ جشن میلاد مرتضیٰ ہے آج، جشن میلاد مرتضیٰ ہے آج۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار المشرکین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ذکر علی عبادہ۔ آج 13 رجب ہے اور آج ساری کائنات کی نگاہیں نجف کی جانب پلٹی ہوئی ہے، ہر کوئی دیکھ رہا ہے وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ جو نجف اشرف میں آرام کر رہا ہے، وہ آج ہی کے دن کائنات میں آیا ہے، اور آج کا دن وہ مبارک دن ہے جس کا انتظار خود خدا کو تھا، اس دن کا انتظار رسول خدا کو تھا، اس دن کا انتظار حضرت ابو طالب علیہ السلام کو تھا، اور اس دن کا بے صبری سے انتظار خود مولا کائنات کی والدہ محترمہ شہزادی کر رہی تھی، فاطمہ بنت اسد۔ آپ دیکھیں کہ جب رسول خدا کی ولادت باسعادت ہوئی اور آپ اپنی مادر گرامی کی گود میں چمکتے ہوئے چاند کی مانند مسکرا رہے تھے، تو جناب فاطمہ بنت اسد نے اپنے ذہن میں خیال کیا کہ کتنا خوبصورت یہ لڑکا ہے، اللہ نے آمنہ کو ایسا لڑکا دیا ہے۔ وہ دل کی بات حضرت ابو طالب علیہ السلام جان چکے تھے۔ جب گھر واپس آئے تو کہا، فاطمہ تم حیران نہ ہونا، آج سے ٹھیک 30 سال بعد اللہ تم کو ایسا ہی ایک بیٹا عطا کرے گا جس کے چہرے سے نور ساطع ہوتا رہے گا، اور جس سے محمد محبت کرتے رہیں گے، اللہ ان سے محبت کرتا رہے گا۔ اور آپ دیکھیں ابو طالب کی منزلت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ کیا تھا کہ 30 سال پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ 30 سال بعد اللہ ایک بیٹا دینے والا ہے، یعنی جو اللہ جانتا تھا وہ ابو طالب بھی جانتے تھے، وقت 30 سال جانتے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ بیٹا دینے والا ہے۔ تو آج ناظرین کرام کہ آج 13 رجب ہے، اور یہ 13 رجب ابھی 12ویں رجب کی جو رات گزری ہے اور آج کی جو صبح نمودار ہوئی ہے، یہ اس کا انتظار قدرت کو تھا۔ آپ دیکھیں شہزادی فاطمہ بنت اسد اپنے گھر میں تشریف فرما تھی، اور منادی کی ندائی آواز آئی کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ کعبے کی طرف چلے جائیں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ بی بی اپنے گھر سے چلی ہے، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے کعبے کی طرف جا رہی ہے۔
ایسے لگ رہا ہے کہ ذرات زمین کے وہ نقش قدم شہزادی فاطمہ بنت اسد کو چوم رہے ہیں۔ حوریں آئی ہیں، ملک آئے ہیں، اور سب آ کر مجھ کو عنبر راستے بھر میں اڑاتے ہوئے، اور یہ بی بی آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ یہاں پر میں روک کے بتانا چاہتا ہوں کہ بی بی کی منزلت کیا ہے، مولا کائنات کی منزلت و مقام کیا ہے۔ اب ادھر کہ جب عیسیٰ کی ولادت ہونی تھی، آپ کی والد محترمہ وہاں پر اپنے گھر میں، یعنی وہ عبادت گاہ تھی جس میں وہ رہ رہی تھی مریم۔ اب لیکن جب ولادت کا وقت آیا تو آواز قدرت آئی کہ مریم دیکھو، یہ ولادت کی جگہ نہیں ہے، یہ زچہ خانہ نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت گاہ ہے، تم باہر چلی جاؤ۔ تو باہر نکل کر آئی تھی اور عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ عبادت گاہ میں تھی تو اللہ نے باہر بلوایا ہے، اور یہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھی، اور پھر گھر سے نکال کر یہ کعبے کی طرف، جس کی جبینیں، کائنات کی جبینیں جس پر جھکنے والی تھی، جو اصل اللہ کا گھر ہونے والا تھا، اللہ نے وہاں پر بھیج کر بتایا کہ اب جو آنے والا ہے کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، یہ علی مرتضیٰ ہے، یہ مولا کائنات ہے، کہ صرف اور صرف کعبے میں جن کی ولادت ہوئی ہے۔ کوئی آدم سے لے کر خاتم تک، اور خاتم سے لے کر آج، اور آج سے لے کر قیامت تک کسی میں اتنی جرت نہیں ہے، نہ کوئی اس کے اندر جا کر ولادت کسی کی وہاں پر برپا کر سکتا ہے۔ تو آپ سوچے یہ اللہ نے کیوں انتخاب کیا؟ وہ اللہ کا گھر ہے کعبہ، آج ساری جبینیں جھکی ہوئی ہے، اور ادھر صرف اور صرف مولا کائنات کی ولادت باسعادت اسی جوف کعبہ میں، بالکل بیچ کعبہ میں اللہ نے فرمائی ہے وہاں پر۔ تو آپ دیکھیں یہ بی بی چلی ہیں، اور یہ بی بی آہستہ آہستہ آئی ہیں، طواف پھر کر آپ دیکھیں کوئی جب آتی ہے وہ دروازہ تھا تو دروازے سے داخل ہوتی، لیکن بی بی آئیں ادھر ایک دیوار کی جانب رک گئی ہیں بی بی۔ آپ سوچے کہ انجان مقام اس وقت کا کعبہ جہاں پر کوئی نہیں تھا، اندھیرا تھا، خاموشی تھی، ایسے عالم میں کچھ لوگ بیٹھا کرتے تھے، وہاں پر یہ علی کی ماں آئی ہے اور صنف نازک سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ خود بتائیے کہ ایک عورت ایک اندھیرے مقام میں، ایک چھوٹے سے مکان میں کیسے تنہا چلی جائے؟ تو عجب نہیں جب ہم بی بی سے سوال پوچھے، بی بی آپ کو ڈر نہیں لگا؟ اے اندھیرا، یہ خاموشی، ایسے میں آپ تنہا چلی گئی؟ تو آواز دیں گے خاموش بیٹھ جاؤ، تو نہیں جانتا میں کس کی ماں ہوں، میں حیدر کی ماں ہوں، ڈر میرے قریب نہیں آ سکتا، یہ وہ بچہ ہے، مجھے پتا ہے، میرے جب شکم میں تھا تو مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا، یہ وہ علی ہے کہ جب شکم میں تھے اور میں کعبے کے قریب سے گزر جاتی تھی تو یہ بت جو تھے یہ ٹوٹ کر گرتے چلے جاتے تھے۔ یہ ہیبت علی کا علم تھا، جب ماں کے شکم میں تھے تو اس طرح سے بت گرتے چلے جاتے تھے، اور یہی علی ہے کہ عالم یہ ہے آپ کے اخلاق کا، عالم یہ ہے کہ جب بھی رسول خدا، ابھی آپ اپنے ماں کے شکم میں ہے، جب بھی رسول خدا سامنے آتے تو آپ اندر اپنی ماں کے جسم میں، بطن میں تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے، تو بی بی اگر بیٹھی روتی تو خود بخود کھڑی ہو جاتی۔ رسول اللہ نے کہا کہ آپ کو میں ماں مانتا ہوں، آپ میری تعظیم کے لیے کیوں کھڑی ہوتی ہے؟ تو فرمایا ادھر کہ میں تنہا نہیں کھڑی ہوتی، یہ بچہ میرے بطن میں ہے جو کھڑا ہو جاتا ہے اور میں خود بخود کھڑی ہو جاتی ہوں۔ تو وہاں کی عورتیں یہ سن کر حیرت کرنے لگی، کہا کہ ایک مرتبہ جب رسول خدا آئیں گے تو ہم ہاتھ تھام لیں گے۔ کچھ عورتوں نے سیدھے ہاتھ کو تھاما فاطمہ بنت اسد کے، کچھ عورتوں نے بائیں ہاتھ کو تھاما۔ جب رسول خدا آئے تو بس ایسے لگا کہ بجلی تھی جو کڑکی ہے، کہ ایک مرتبہ شہزادی تعظیم کے لیے کھڑی ہو گئی، ادھر کی عورتیں گر گئی، ادھر کی عورتیں گر گئی، اور شکم سے علی بولنے لگے کہ اماں مجھے تعظیم رسول خدا سے نہ روکو، اماں ساری کائنات مل کر بھی روکنا چاہے تب بھی میں رسول خدا کی تعظیم کو روک نہیں سکتا ہوں۔
یہ وہ علی ہے جس کے لیے رسول نے فرمایا کہ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ یہ وہ علی آج 13 رجب کو دنیا میں آنے والے ہیں جس کے لیے رسول نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت ہے۔ یہی وہ علی آج کائنات میں آ رہے ہیں۔ طٰہٰ، یاسین، مزمل، ومن ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کہہ رہے ہیں، جو بغیر وحی کلام نہیں کرتے کہ دیکھو علی کی محبت ایمان ہے، میں اس سے راضی جو علی سے راضی، اور اللہ اس سے راضی جس سے میں راضی۔ تو آپ سوچے یہ بی بی آئی ہے 13 رجب کی صبح کے وقت، اور ادھر دیوار کی جانب کھڑی ہو گئی، دیوار شق ہو گئی اور اندر سے آواز آئی کہ فاطمہ داخل ہو جاؤ۔ میں پوچھوں بی بی کہ انجان مقام میں آپ اس طرح سے کوئی آواز آئی، آپ اندر چلی گئی تو آواز دیں گی شہزادی؟ نہیں، یہ وہی آواز تھی جس سے علی نے مجھ کو پہلے ہی گفتگو کر کے مانوس کر دیا تھا، بتایا تھا اماں کہ جب ولادت کے وقت یہی آواز آئے گی تو آپ گھبرانا نہیں، آپ حیدر کی ماں ہے، آپ صفدر کی ماں ہے، آپ سیدھے اندر داخل ہو جانا۔ تو یہ ناظرین کرام آج 13 رجب ہے اور شہزادی فاطمہ بنت اسد والد محترمہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کعبے کے اندر چلی گئی۔ ادھر دیوار جو ہے پھر سے ایک مرتبہ برابر ہو گئی۔ اب ایک مرتبہ اس زمانے کے لیے بڑی بات تھی کہ دیوار کا اپنی جگہ سے ہٹنا، شہزادی کے اندر چلا جانا اور پھر دیوار کا برابر ہو جانا۔ سب لوگ جمع ہو گئے، سب حیران تھے کیا ہو رہا ہے۔ 3 دن تک سب انتظار کرتے رہے، لکھنے والے آ گئے، رسول خدا آ گئے، ادھر ابو طالب آ گئے کہ سب انتظار کر رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، کہ 3 دن ہو گئے۔ ادھر خفل جو تھا بڑی کوشش کی، نہ کنجی سے تالا کھلتا، نہ توڑے تو وہ تالا ٹوٹتا۔ تو علی نے بتا دیا، اللہ نے بتا دیا، جب میں جیسے چاہتا ہوں ویسے ولادت کر سکتا ہوں۔ 3 دن تک دروازہ بند تھا، ادھر اللہ نے، وہ عالم ہے، ادھر نور ہی نور تھا کعبے کے اندر جوف میں جب مولا کائنات کی ولادت ہوئی ہے۔ ادھر شہزادی فاطمہ بنت اسد تھی، اللہ نے حوا کو بھیجا، سارہ کو بھیجا، آسیہ کو بھیجا، جاؤ فاطمہ بنت اسد کی خدمت میں چلی جاؤ۔ علی نے آتے ہی سجدے میں سر کو رکھ کر کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ آپ دیکھیں چند منٹ کا بچہ یہ آواز دے رہا ہے کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ تو ناظرین کرام آج کی یہ مبارک 13 رجب کا یہ مبارک آج کا دن ہے جہاں پر علی کائنات میں آئے ہیں، رسول خدا خوش ہیں، پروردگار خوش ہیں، فاطمہ بنت اسد خوش ہیں۔ ادھر رسول انتظار کر رہے تھے کہ ادھر آ جائے علی کعبے کے باہر تو میں اپنی گود میں لے لوں گا۔ 3 دن بعد علی باہر آئے، رسول اعظم نے اپنے گودی میں لیا، ایسے لگا کہ قرآن پر قرآن آ گیا، ایسے لگا کہ ایک نور دوسرے نور پر ساطع ہو گیا ہے۔ ادھر علی نے آنکھیں کھولی، محمد کے چہرے کی زیارت کی، ادھر محمد مسکرائے، ادھر علی مسکرائے، ادھر قدرت مسکرا رہی ہے۔ آج کائنات میں ہر انسان جس کے دل میں انسانیت ہے، محبت ہے، وہ مسکرا رہا ہے، کیونکہ مولا کائنات آج دنیا میں آئے ہیں، مشکل کشائے کائنات آج دنیا میں آئے ہیں۔ آج جو کچھ مانگو گے ملنے والا ہے۔ پروردگار یہی مولود کعبہ علی ابن ابی طالب کی ولادت کے باسعادت کے وقت میں خوش ہے، اور جو مانگو گے اللہ عطا کرے گا۔ جو مجھے سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سب مل کر دعا مانگے، انشاءاللہ تعالی اللہ ہر کسی کی مراد کو برلائے گا۔ صلوات علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آداب حیدرآباد۔